توحید کیسے پہچانوا رہے پروردگار کو؟ الحمدللہ الذی لا بدایۃ لہ، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کا کوئی نقطۂ آغاز نہیں ہے، والدائم الذی لا نفاد لہ، اور وہ ایسا ہمیشہ باقی رہنے والا ہے جس کا کوئی نقطۂ اختتام نہیں ہے، کہیں پر ختم نہیں ہوگا، نہ کوئی اس کا نقطۂ آغاز ہے نہ کوئی اس کا نقطۂ انجام ہے، نہ کہیں سے شروع ہوا ہے نہ کہیں پہ ختم ہوگا۔ ایسی ہستی کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایسی ہستی کو ہم کہتے ہیں، ایسی ہستی جو ہے وہ ازلی و ابدی و سرمدی ہے، وہ ازلی و یعنی ازلی و ابدی و سرمدی، یہ صفات پروردگار کے بیان کرنے کے لیے چوتھے امام علیہ السلام نے جن الفاظ کا انتخاب کیا ہے وہ کیا خوبصورت الفاظ ہیں اور کیا خاص انداز ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ اس کا کوئی نقطۂ آغاز نہیں ہے، کوئی نقطۂ انجام نہیں ہے، نہ کوئی اس کی ابتدا ہے نہ کوئی اس کی انتہا ہے، نہ تم یہ سوچ سکتے ہو کہ وہ کب سے ہے اور نہ یہ تصور کر سکتے ہو کہ کب تک باقی رہے گا۔ یہ ہے وہ پروردگار، وہی اپنے جد کی طرح پہچانوا رہے ہیں کہ خدا کے بارے میں یہ سوال نہ کرنا کب سے ہے، اس کے لیے سوال بس ہے کہ وہ کب سے ہے، کیونکہ جب اس کے بارے میں سوال کرو گے کب سے ہے، اس کا مطلب تم وقت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، وقت کے خالق کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا کہ کب سے ہے۔ جو وقت کا خالق ہے وہ وقت سے بہت ماورا ہوا کرتا ہے، وقت کے حدود سے بہت بالاتر ہوا کرتا ہے، اس کے بارے میں وقت کا سوال یہ تمہاری نادانی ہوگی۔ خدا کے بارے میں نہ پوچھتا کہ وہ کب سے ہے اور کب تک رہے گا۔ بعض اوقات جب بات آتی ہے، ہمارے جو سائنس کے اسٹوڈینٹس ہیں وہ کئی بار سوچتے ہیں اچھا دنیا کب سے بنی، اور اس کے بارے میں الگ الگ تھیوریز ہیں، اور وہ ابھی اس بحث میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، میرا ٹاپک نہیں ہے، میرا سبجیکٹ ہے، لیکن میں کروں کہ اس کے بعد پھر ایک بار بعض بچوں کے ذہن میں، ہمارے چھوٹے بچوں کے ذہن میں سوال پیدا ہو جاتا ہے، اچھا پھر ٹھیک ہے دنیا مان لیا تھوڑی دیر کے لیے ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ اتنے ہزار سال پہلے بنی ہے، تو خدا کب سے ہے؟ چھوٹے بچے کئی بار ایسا سوال آپ سے، گھر میں بچے بھی ایسے کر سکتے ہیں۔ بچوں کو توجہ کیجیے گا، بچوں کو جب آپ تربیت کریں تو بچوں کو جو خدا کا تصور دیں شروع سے، بہت اہم بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کہ بچوں کو جب ہم اللہ کی معرفت کرائیں اور اللہ کے بارے میں بتائیں تو ان کے لیے جو ایک اہم صفت ہے جو میں اپنے اسٹوڈینٹس کو سکھانے کی کوشش کرتا ہوں، اور میں نے دیکھا کہ اس سے مجھے اچھا رسپانس ملا ہے اور اچھا رزلٹ ملا ہے، جو میرا خود کا اپنا ذاتی تجربہ ہے۔ میں اپنے اسٹوڈینٹ سے کہتا ہوں دیکھو بھائی ایک صفت ہے پروردگار عالم کی، اس کو مد نظر رکھو، اس صفت کو مد نظر رکھنے کے بعد اب اس کے بعد باقی صفات کے بارے میں غور و فکر کرو۔ میں خود نہیں بتاتا ہوں اپنے اسٹوڈینٹس کو کہ آپ جو ہے وہ خود بتائیں، میں اسٹوڈینٹ سے نہیں کہتا ہوں کہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اللہ کے یہ صفات ہیں، میں ایک صفت آپ کو بتاؤں گا جو کی ایٹریبیوٹ آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو اللہ کی ایٹریبیوٹ ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب اس کے بعد آپ کو خود اس میں سے کیا کرنا ہے؟ ڈرائیو کرنا ہے۔ بچوں کو میں ان کے ذہنوں کو اس پہ کام پہ لگاتا ہوں، آپ کو ڈرائیو کرنا ہے۔ آپ سے بھی عرض کروں گا اپنے نوجوان اور چھوٹے بھائیوں سے کہ آپ بھی گھر جا کے اس پہ غور کیجیے گا اور اس کے بعد سوچیے گا کہ اس سے کتنے صفات ڈرائیو ہوں گے۔ اس صفت کے ذریعے تقریباً وہ تمام بنیادی صفات جو پروردگار عالم کے ہیں وہ حاصل ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ ہمارا عقیدہ توحید اور عقیدہ خداوندی یہ ہے کہ ہم اسے لامحدود مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ دیکھیے سننے میں بہت آسان سا لگ رہا ہے کہ لامحدود، یہ کون سی نئی بات بتا دی مولانا نے؟ غور تو کیجیے آپ تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ رہیں آپ کے ساتھ۔ لامحدود مانتے ہیں اس کو، ہاں اس کی ذات لامحدود ہے، ایک انفینٹی ہے اس کے ہاں، انلمیٹڈ ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے اس کی۔ یہی بات تو امام صاحب بھی فرما رہے ہیں نا، کوئی لمٹ نہیں ہے اس کی، نہ ادھر سے کوئی کیپ لگا سکتے ہیں نہ ادھر سے کوئی کیپ لگا سکتے ہیں، یہاں سے شروع ہوا اور یہاں پہ ختم ہوا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس ذات کے لیے، کیونکہ جہاں بھی وہ محدود ہو جائے گا تو محتاج ہو جائے گا، اور محتاج ہو جائے گا تو ہم جیسی مخلوق کی طرح ہو جائے گا، پھر وہ خالق نہیں رہے گا۔ تو خالق اور مخلوق میں امتیاز ہی یہ ہے کہ مخلوق محدود ہوگی، خالق لامحدود ہونا چاہیے، رب کو لامحدود ہونا چاہیے۔ اب جو لامحدود ہوگا اور جو لامحدود ہوگا، میں پھر اس کے بعد توحید پہ اس طرح لے جاتا ہوں بچوں کو اپنے، کہتا ہوں کہ توحید کا مطلب ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ایک یعنی نمبر والا ایک، 1 2 3 4 والا ایک۔ امام علیہ السلام نے اس کو کنڈیم کیا اپنی ایک روایت میں، ابھی موقع نہیں کہ میں تفصیل سے عرض کروں آپ کی خدمت میں، کنڈیم کیا اس کو کہ ایک وہ نمبر والا ایک مت سمجھنا 1 2 3 4، کیونکہ وہ نمبر اور ڈیجٹ والا ایک جو ہے نا فگر والا، اس میں پرابلم یہ ہے کہ جب آپ اس کو وہ والا ایک سمجھتے ہیں تو اس کے سامنے کہیں نہ کہیں سپوزیشن میں آپ کو 2 رکھنا پڑتا ہے۔ آپ کے بیک آف مائنڈ 2 ہوگا نا تب تو آپ ایک سمجھ سکیں گے۔ میں کہوں گا آپ سے 2 پین، میں آپ سے کہوں 1 پین، تو آپ 2 کو کہیں نہ کہیں پہلے
آپ ایزیوم کریں گے اس کے بعد ہی ایک کو سمجھ سکیں گے. نمبر والے ایک میں، ڈیجٹ والا جو ایک ہے فگر میں، عدد میں. عدد والا خدا ایک نہیں ہے. خدا جو ہم سمجھتے ہیں کہ خدا عدد والا ایک، وہ نہیں ہے. ہاں، لامحدودیت کے ذریعے سے ایک بات سمجھ میں آئے گی آپ کو کہ خدا کون سا والا ایک ہے. وہ توحید اس کی کیا ہے. لامحدود ہے تو جو چیز لامحدود ہوتی ہے نا، اس کا کوئی ثانی نہیں ہوتا، اس کا کوئی دوسرا نہیں ہوتا، کوئی اس کے مقابل میں نہیں ہوتا، کوئی اس کے سامنے نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے آپ بتائیں، اگر ہم واقعی معنی میں لامحدود اس کانسیپٹ کو سمجھ لیں، لیکن پہلے پرسیو کرنا پڑے گا اچھی طرح سے کہ لامحدود کیا چیز ہوتی ہے. کہتے کس کو لامحدود ہونا. اگر ہم نے وہ انفینٹی صحیح طرح سے سمجھ لی تو پھر ہماری سمجھ میں آ جائے گا کہ بھئی لامحدود تو دو ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ جیسے ہی ہم نے لامحدود کے لیے دو سوچا، یہیں سے ایک کنٹرڈکشن شروع ہو گیا، پیراڈوکس شروع ہو گیا. ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ آپ نے کہا دو، اچھا آپ نے پہلے والے کو کہا تھا لامحدود، تو یہ دوسرا کہاں سے شروع ہوا ہے؟ دوسرا آیا کہاں سے؟ اب یہاں سے سوال ہو گیا نا کہاں سے اور کب سے. یعنی پہلا والا لمٹ ہوا نا، تب سے دوسرا والا شروع ہوا. دو آئے گا ہی تبھی نا جب پہلا والا کہیں ختم ہو. اگر پہلا والا ختم ہی نہیں ہو رہا ہے تو دوسرے کا تصور کہاں سے آئے گا؟ اور فرمایا آپ نے. تو یہ ہے وہ توحید کا صحیح اور جو ریفائنڈ کانسیپٹ ہے جو اہل بیت علیہ السلام سے ملتا ہے ہمیں، کہ لامحدود ہے یعنی اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. اس کو ہم آج کی زبان میں کہہ سکتے ہیں ہی از یونیک، بے مثال ہے، بے نظیر ہے. اور دنیاوی چیزوں کی طرح بھی یونیک نہیں ہے جو ریلیٹیولی یونیک ہوتی ہے. دنیا میں جو یونیک چیزیں یونیک ہوتی ہیں وہ ریلیٹیو ہوتی ہیں. ہم ان کو دوسری چیزوں کے سامنے رکھ کے دیکھ کے کہتے ہیں یہ یونیک ہے، لیکن بہرحال ان کی یونیکنیس کہیں نہ کہیں ختم ہو جاتی ہے. ہو جاتی ہے نہیں ہو جاتی؟ خدا وہ یونیک ہے جس کے سامنے کوئی بھی چیز نہیں آ سکتی. ایسا یونیک ہے، ایسا یونیک ہے کہ ایسا نہیں کہ ریلیٹیولی یونیک ہے، وہ ایبسلیوٹ یونیک ہے. اس جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں ہے، اس کے پیرالل میں کوئی نہیں ہے. اور پھر یہ کہ جو چیز لامحدود ہو، اب اس کے کوئی پارٹس ہو سکتے ہیں؟ پارٹس بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ پارٹس ہوں گے تو وہیں پہ وہ محدود ہوتا چلا جائے گا. جتنے جتنے پارٹس بنتے جائیں گے وہیں سے اس کی محدودیت شروع ہوتی جائے گی. پہلے کے بعد جیسے ہی دوسرا جو اس کا بنا وہیں سے محدودیت آنے لگی. اس کے اندر آئے گی نہیں آئے گی لمیٹیشن اس کے اندر. اس کو جو علماء بیان کرتے ہیں ایک ٹرم کے طور پہ، وہ کہتے ہیں ایک اس کی توحید واحدی ہے اور ایک توحید احادی ہے. ایک توحید واحدی ہے. توحید کی بات تھوڑا ڈرائی ٹاپک ہے، تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ رہیے گا آپ لوگ، لیکن یہ ٹاپکس یہیں سے ڈسکس ہونا بھی چاہیے. اگر یہاں سے توحید نہیں بتائی جائے گی تو کہاں سے توحید سکھائی جائے گی ہمارے بچوں کو؟ امام حسین علیہ السلام نے اور کربلا والوں نے سب کچھ توحید کے لیے دیا ہے. سب کچھ توحید کے لیے لٹایا ہے، سب کچھ خدا کے لیے قربان کیا ہے، اس کی وحدانیت کے لیے، اس لامحدود ہستی کے لیے. چنانچہ ایک توحید جو ہے وہ واحدی ہے اور ایک توحید احادی ہے. ہم کہتے ہیں اللہ واحد ہے اور اللہ احد ہے، اور وہ اللہ احد تو ہم سب پڑھتے ہیں نا روزانہ. احد کہتے ہیں یہ توحید احادی ہے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ کیا توحید واحدی کا مطلب یہ ہے کہ وہ یونیک ہے، وہ بے مثال ہے، اور توحید احادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے کوئی اجزاء نہیں ہے، کوئی پارٹس نہیں ہے، اس کے وہ کمپوزٹ نہیں ہے، کمپاؤنڈ نہیں ہے، کسی چیز سے مل کے نہیں بنا ہے. یہ دونوں توحیدیں لامحدود ہونے میں آ جاتی ہیں. جب بھی آپ لامحدود ہونا سمجھ جائیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا. اچھا جو لامحدود ہوگا وہ ایٹرنل ہو جائے گا نا؟ ایٹرنل ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ ہمیشہ رہے گا کیونکہ محدود نہیں ہے. جو لامحدود ہوگا وہ خود بخود وجود میں آئے گا یا اسے کوئی پیدا کرے گا؟ ہاں غور فرمائیں آپ. جو لامحدود ہوگا وہ خود بخود وجود میں آئے گا، اس کو کوئی نہیں پیدا کرے گا. اگر اسے کوئی پیدا کرنے لگا تو پھر یہ محدود ہو گیا، یہ محتاج ہو گیا، یہ اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو گیا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ لامحدود بھی ہو اور اس کا کوئی اور پیدا کرنے والا ہو. اس کا مطلب جو اس کا پیدا کرنے والا اس سے اوپر ہے، اس سے پہلے ہے. تو اسی لیے سوال بھی بھیجا ہے، بچوں کو سمجھانا چاہیے اور بچوں کو اس انداز سے سکھانا چاہیے. کئی بار ہم لوگ بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں، ارے نہیں یہ سوال کیسا کر رہے ہو. نہیں، بچوں کو سمجھائے. بچہ پوچھتا ہے کہ اچھا خدا کو کس نے بنایا؟ ہاں ہمارے بچے کبھی کبھی چھوٹے معصوم بچے پوچھ دیتے ہیں نا سوال یہ کہ اچھا اگر ساری دنیا کو خدا نے بنایا تو اس خدا کو کس نے بنایا؟ ہم بچے کو سمجھائے بیٹا اگر خدا کو کوئی بنائے گا تو پھر وہ خدا ہوگا، جو خدا کو بنائے گا وہی خدا ہوگا. اور اگر آپ یہ کہیں گے اس کو کس نے بنایا تو ایک انفینٹ چین بنے گی. آپ چلتے چلے جائیے، سوال ختم ہی نہیں ہوگا. اس کو کس نے بنایا، اس کو کس نے بنایا، اس کو کس نے بنایا، اس کو کس نے بنایا. جہاں پر بھی یہ سوال جا کے رک جائے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. جہاں پہ سوال رک جائے وہ لامحدود ہے.
وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ خود ہے، اس کی ذات اپنی ہے، خود وجود میں آیا ہے، اس کا اپنا وجود ہے، کسی نے اس کو وجود عطا نہیں کیا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ جس کو کسی نے وجود عطا نہیں کیا، اس نے اس پوری کائنات کو وجود بخشا ہے۔ وہ لامحدود ہی ہے جو ہم جیسی محدود مخلوق کو پیدا کر سکتا ہے، تو وہ خالق بھی ہوا نا۔ اب اس سے آپ دیکھیں کتنے ایٹریبیوٹس نکل کے آئیں گے اس لامحدودیت سے۔ لامحدود ہو تو جسم ہوگا اس کا یا نہیں ہوگا؟ یہ سوال بہت ہوتا ہے نوجوانوں کا سوال۔ میں فی الحال کسی اور مذہب یا کسی اور عقیدے کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن اپنے بچوں کو عقیدہ سکھانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ بچوں آپ غور کریں، اگر وہ لامحدود ہو گیا اور لامحدود ہونا چاہیے، یہ عقل کہتی ہے، لاجک کہتی ہے کہ لامحدود ہونا چاہیے، تو پھر اس کا جسم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر اس کا جسم ہوا تو جسم تو لمیٹڈ ہوتا ہے، جسم کی لمٹس ہوتی ہے نا، جسم کسی باؤنڈری میں ہوتا ہے، کسی لمٹ میں ہوتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا جسم اپنی لمٹس میں ہے نا، اس کا شیپ ہے، اس کی لمٹ ہے، شیپ کی وجہ سے آپ دیکھیں جسم کی اپنی ایک لمٹ ہے، اسی لیے ہم اس کو میجر کر سکتے ہیں کتنا بڑا ہے، ماس کیا ہے، اس کا وزن کیا ہے۔ لمیٹیشن یہ ہے کہ یہاں پر جو جسم موجود ہے وہ وہاں پر نہیں ہے، جو وہاں پر ہے وہ وہاں پر نہیں ہے، جو وہاں پر، یہ سب محدودیتیں ہیں نا جسم کے ساتھ۔ اور جسم کے پارٹس بھی ہوتے ہیں، پارٹس کا محتاج ہو جاتا ہے۔ میں ہاتھوں کا محتاج ہوں، ہاتھ سے جو کام کیے جاتے ہیں ان کے لیے، میں آنکھوں کا محتاج ہوں دیکھنے کے لیے، میں کانوں کا محتاج ہوں سننے کے لیے، تو یہ محتاجی بھی آتی ہے جسم کے اعضاء سے۔ تو جسم سے محدودیت بھی آتی ہے اور محتاجی بھی آتی ہے۔ وہ پروردگار جو نہ محتاج ہے نہ محدود ہے، یقیناً اس کے ہاں جسم نہیں ہو سکتا، وہ جسم و جسمانیات سے مبرہ اور منزہ ہے۔ یہ ہے وہ پروردگار کہ جو اٹرنل ہے، جو سرمدی ہے، جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ باقی رہے گا۔ اسی لیے آگے امام نے فرمایا الاول الذی لا اول لاولیتہ۔ دیکھیے عجیب ہے پروردگار کی صفت، اور یہ صفت صرف پروردگار کیا ہو سکتی ہے؟ بظاہر اپوزٹ ایٹریبیوٹس ہیں، اپوزٹ کیریکٹرسٹکس ہیں، کیا؟ اول بھی ہونا اور آخر بھی ہونا، کیا اول بھی ہے اور آخر بھی ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ یا اول ہوگا یا آخر ہوگا، کہ هو الاول والآخر۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے نا، وہ اول بھی ہے، پہلا بھی ہے اور آخری بھی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جس لمحے وہ پہلا ہے اسی لمحے آخری بھی ہے، اور اس کے اول ہونے میں اس کی اولیت نہیں ہے کہیں سے، یعنی اولیت کا کوئی نقطۂ آغاز نہیں ہے، اور اس کے آخر ہونے میں کوئی اس کی آخریت نہیں ہے کہ اب یہاں پہ ختم ہوا اس کے بعد نہیں ہے۔ یہ اس طرح کا اول و آخر ہے جو لامحدود ہے۔ آپ اس کو اس زاویے سے دیکھیں تو اول نظر آئے گا کہ اس سے پہلے اس کے سامنے کوئی مخلوق تصور نہیں کر سکتے، یا اس کے سامنے کسی اور ذات کو تصور نہیں کر سکتے۔ اور یہ آخر ہے، آخر اس کو اس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ جب ساری دنیا فنا ہو جائے گی تو یہ باقی رہنے والا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، وہ پروردگار باقی رہنے والا ہے۔